اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیوں، امید ہے آپ سب بہت خوش ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور ہر طرح سے بہت خوبصورت ہوں گے۔ خوبصورت کا لفظ میں نے اس لیے شروع میں استعمال کیا اپنے لیکچر کے شروع میں کہ آج جو میں بات کرنے چاہ رہی ہوں وہ حسن اور خوبصورتی سے متعلق ہے۔ قرآن پاک کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں قرآن پاک میں ایک آیت ملتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حسین ہے اور حسن کو پسند کرتا ہے، وہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جتنی بھی تخلیقات کی اس نے حسین تخلیقات کی، کیونکہ وہ خود حسین ہے تو اس کی جتنی بھی تخلیقات ہیں وہ بھی حسین ہیں، وہ بھی خوبصورت ہیں۔ ہم اگر اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ تخلیقات جو ہیں وہ نہ صرف بظاہر خوبصورت ہیں بلکہ صفاتی طور پر بھی خوبصورت ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم پانی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ پانی انتہائی خوبصورت اور شفاف قسم کا ایک ایلیمنٹ ہے، دیکھنے میں بہت خوبصورت، اور اس کی صفت یہ ہے کہ ہماری پیاس بجھاتا ہے اور ہمارے کھیتوں کو سیراب کرتا ہے اور بہت سے کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم پہاڑوں کو دیکھتے ہیں تو پہاڑ دیکھنے میں انتہائی خوبصورت اور بہت ہی ہیوج نظر آتے ہیں ہمیں، اور اس کی صفت یہ ہے کہ اس کا پتھر ہم بہت سے کاموں میں استعمال میں لے کر آتے ہیں۔ ہم درختوں کو دیکھتے ہیں، پودوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ خوبصورت نظر آتے ہیں اور صفات ان کی یہ ہے کہ اس سے ہم پھل اور سبزیاں اور پھول اور بہت سے خوبصورت چیزیں حاصل کرتے ہیں جو کہ دیکھنے میں بھی خوبصورت لگتی ہیں اور ہم ان کو غذا کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم چاند کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو چاند دیکھنے میں بڑا خوبصورت نظر آتا ہے، اور صفت اس کی یہ ہے کہ رات کی تاریکی کو وہ روشنی میں بدل دیتا ہے۔ اس کی مدھم خوبصورت روشنی رات کی تاریکی کو ختم کرنے میں بہت بھرپور کردار ادا کرتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی تخلیقات ہیں ہم ان پہ نظر دوڑاتے جائیں تو ہمیں پتہ چلتا جائے گا کہ نہ صرف وہ بظاہر دیکھنے میں خوبصورت ہیں بلکہ ان کے اندر کی صفات بھی بہت خوبصورت ہیں۔ اب جب ہم مختلف قسم کی تخلیقات کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی تخلیقات میں سب سے بہترین تخلیق جو ہے وہ انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں بھی فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یعنی اللہ تعالیٰ کی چار جو سپیریئر قسم کی تخلیقات ہیں اس کا ذکر ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی سپیریئر کوالٹی کا ذکر ہے الرحمن، جو اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اور دوسرے نمبر پر علم القرآن، اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا جو کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے اہم اور بہت ہی ایک سپیریئر ریٹن فارم میں ایک میٹیریل ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دیا، خلق الانسان۔ پھر جتنی بھی تخلیقات ہیں اس میں سب سے سپیریئر تخلیق جو ہے وہ انسان کی ہے، علمہ البیان۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو سب سے سپیریئر کوالٹی دی وہ ہے بیان کی، یعنی بات کرنے کی۔ بات تو زبان تو ہر جانور اور پرندہ اور انسان استعمال کرتا ہے، لیکن بیان کی کوالٹیز جو ہے وہ ہر کسی میں موجود نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو بیان کی کوالٹی بھی دی کہ وہ کس طرح سے بات کو بیان کرے۔ تو اللہ تعالیٰ ان چار آیات کو سورہ رحمان کی ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو سپیریئر تخلیقات ہیں ان میں ایک انسان بھی ہے۔ انسان خدا کے نزدیک ایک بہت اہم ایک مخلوق ہے جس کو اشرف المخلوقات بھی کہا جاتا ہے، کہ تمام جو تخلیقات ہیں اللہ تعالیٰ کی اس میں یہ بہت ہی ایک اعلیٰ درجے کی تخلیق ہے۔ اب ہم جب ذکر کرتے ہیں خوبصورتی کا تو انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خوبصورت پیدا کیا، اس کا ذکر بھی ہمیں قرآن پاک میں ملتا ہے۔ اگر ہم سورہ 3 کی تلاوت کرتے ہیں تو اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اللہ تعالیٰ 4 چیزوں کی قسمیں کھا کر کہتا ہے کہ انسان کو اس نے بہت حسین پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو خوبصورت پیدا کیا۔ اب یہاں پر انسان کا تذکرہ ہے، یہاں پر یہ تذکرہ نہیں ہے کہ فلاں علاقے کا انسان یا فلاں ملک کا انسان یا فلاں مذہب کا انسان یا فلاں عقیدے کا انسان، نہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو خوبصورت پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی تخلیقات کی ہیں، جتنے بھی جانور پرندے اور جتنے بھی تخلیقات ہیں، پہاڑ دریا سمندر، جتنی بھی تخلیقات ہیں، اس میں انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت سانچے میں پیدا کیا۔ اگر ہم خود بھی اپنے اوپر نظر ڈالتے
جاتے ہیں تو مختلف قسم کے ہم جو جنگلی حیات ہے اس کو دیکھتے ہیں، سمندری حیات ہے اس کو دیکھتے ہیں، آسمانوں پر اڑنے والی جو حیات ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں، تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ باقی ہم ان تمام جو حیات ہے ان میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے، ہم انسان سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اور سب سے خوبصورتی انسان کی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی جانور ہیں جب وہ کھانا کھانا لگتے ہیں تو وہ نیچے جھک کر کھانا اٹھاتے ہیں اپنی چونچ کی مدد سے، اپنی منہ کی مدد سے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت پیدا کیا کہ وہ اپنے ہاتھ کی مدد سے نوالا جو ہے وہ اپنے منہ تک لے کر جاتا ہے، یعنی اس کو کسی بھی رزق کے سامنے جھکنا نہیں پڑتا بلکہ نوالا خود اس کے منہ تک ہاتھ کے ذریعے جاتا ہے۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کا سر جو ہے وہ نہیں جھکنے دینا چاہتا کسی بھی اپنی ہی بنائی، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کسی تخلیق کے سامنے۔ وہ انسان کو بہت خوبصورت سانچے میں اس نے پیدا کیا۔ انسان جو ہے شکلاً بھی دیکھا جائے تو ہر طرح سے بہت خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں وہ تمام اعضاء پیدا کیے جو کہ انسان کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ اب ہم جب یہ بات دیکھتے ہیں کہ انسان بظاہر تو خوبصورت ہے تو اس کے اندر کی صفات کیا ہیں؟ اب انسان کے اندر کی سب سے بہترین صفت جو ہوتی ہے وہ اس کا اخلاق ہوتا ہے۔ آپ اگر چہرتاً بظاہر لوگوں کو خوبصورت نہ بھی لگیں تو آپ کے اندر اگر اخلاق موجود ہوتا ہے تو ہر کوئی آپ کو پسند کرتا ہے اور آپ کی کمپنی میں بیٹھنا چاہتا ہے اور آپ کی تعریف کرتا ہے۔ کس لیے؟ کہ آپ کے اخلاق اچھے ہوں، یعنی اخلاق جو ہے اور زبان کا بہترین استعمال جو ہے وہ انسان کو مزید سپیریئر بنا دیتا ہے، مزید خوبصورت بنا دیتا ہے۔ اپنے ان صفات کی وجہ سے ایک انسان دوسروں کے دل میں بہت جلد گھر کر لیتا ہے۔ اب کہنے کا مقصد اس جو آج کا میرا لیکچر ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ میں اس چیز پہ بات کروں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوبصورت پیدا کیا ہے جسمانی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی، تو پھر ہم میں سے کئی انسان احساس کمتری کا شکار کیوں ہیں؟ کیوں کچھ انسان احساس کمتری کا شکار ہیں اور کیوں کچھ لوگ احساس برتری کا شکار ہیں؟ اب جو احساس برتری ہے یہ بھی احساس کمتری ہی کی ایک شکل ہے۔ جب آپ دیکھتے ہو کہ آپ محسوس کرتے ہو کہ آپ کے اندر کوئی کمی ہے تو اس کمی کو آپ کور کرنے کے لیے کچھ ایسے عمل کرتے ہو، کچھ ایسی باتیں کرتے ہو کہ جو کہ آپ کی احساس برتری کو شو کرنے کی کوشش ہو رہی ہوتی ہے، جس میں اور اصل مقصد آپ کا یہی ہوتا ہے کہ آپ کے اندر جو کمی آپ محسوس کر رہے ہو اس کو دبانے کے لیے آپ ساری جدوجہد کر رہے ہوتے ہو۔ لہٰذا احساس کمتری اور احساس برتری یہ دراصل ایک ہی کوالٹی کے دو نام ہیں، ایک ہی قسم کی انسان کی جو اندر ایلیمنٹس ہیں اس کے دو نام ہیں، یہ دونوں ہی بیماریاں ہیں۔ احساس کمتری بھی انسان کی بیماری ہے اور احساس برتری بھی انسان کی بیماری ہے۔ اب ہمارے ہاں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں۔ میں کیونکہ آپ کو کئی دفعہ کئی لیکچرز میں میں نے ذکر کیا کہ میرا تعلق بہت سے اسٹوڈنٹ سے رہا، ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس کو میں نے پڑھایا، لڑکوں کو بھی لڑکیوں کو بھی، اور میرے پاس ہمیشہ ایک رائٹ مٹیریل میرے پاس ہوتا تھا، پکے ہوئے بچے ہوتے تھے، یعنی کالج کے یونیورسٹی کے بچے ہوتے تھے۔ تو ان میں اکثر میں لڑکوں اور لڑکیوں میں دیکھا کرتی تھی کہ ان میں احساس کمتری ہے۔ ظاہری طور پر بعض لڑکوں میں یا لڑکیوں میں اپنی شکل و صورت کے حوالے سے احساس کمتری پائی جاتی ہے، یعنی کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم رنگ و روپ میں اچھے نہیں، کچھ سوچتے ہیں ہم قد کاٹ میں اچھے نہیں، کچھ سوچتے ہیں ہم جسامت کے لحاظ سے اچھے نہیں، کچھ لوگوں کو یہ شکوہ ہوتا کہ ہماری آنکھیں اچھی نہیں، کچھ کو یہ شکوہ ہوتا کہ ہماری ناک خوبصورت نہیں ہے، ہمارا چہرہ خوبصورت نہیں ہے، یعنی فزیکلی ان کو بہت سے ڈیفیکٹ نظر آتے تھے، اپنے اندر محسوس ہوتے تھے ان بچوں کو، اور وہ اکثر اس بات کا تذکرہ بھی کر دیتے تھے کہ اس وجہ سے یہ ڈیفیکٹس ہیں جس کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھتے کسی کام کے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم آگے جائیں گے تو لوگ ہنسیں گے اور کہیں گے کہ بھئی ہاں یہ دیکھنے میں کیسا ہے، یہ کیسی ہے، تو پھر ہم اس طرح سے کام نہیں کر سکتے۔ میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو کہا کرتی ہوں کہ یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ حسین ہے اور حسن کو پسند کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو حسین پیدا کیا۔ قرآن پاک میں خود اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ أَحْسَنَ التَّقْوِيمِ، یقیناً اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں کہ ہم نے انسان کو ایک حسین سانچے میں ڈھالا، ایک خوبصورت انسان ہم نے پیدا کیا، یعنی انسان کو ہم نے خوبصورت بنا کر پیدا کیا۔ تو پھر ہم کیوں احساس کمتری کا شکار ہیں اپنے طور پر، اپنی سوچ کے طور پر؟
میں اکثر لڑکیوں سے کہا کرتی ہوں کہ اکثر ہم جب خواتین بیٹھتی ہیں تو کبھی کسی کا ذکر ہو کہ فلاں لڑکی کے ساتھ لو میرج ہوئی، تو اکثر یہ بات کرتے ہوئے میں نے سنا کہ فلاں لڑکی میں تو کوئی اتنی خاص خوبصورتی تو نہیں ہے، پتہ نہیں اس کو کیسے پسند کیا، کس بنا پر پسند کیا، یا فلاں لڑکے میں تو ایسی کوئی خوبصورتی نہیں، پتہ نہیں لڑکی نے کیا دیکھ کر اس کو پسند کیا۔ جو لو میرجز ہوتی ہیں اس پہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ انگریزی کا ایک محاورہ ہے کہ the beauty lies in the eyes of beholder، کہ خوبصورتی دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے۔ مطلب اس کا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو خوبصورت پیدا کیا اور اس کی خوبصورتی دیکھنے والی ایک آنکھ بھی پیدا کی، یعنی ایک ایسا شخص، کوئی ایسی خاتون، ایسا شخص جو کہ ہمیں خوبصورت نہیں لگ رہا، لیکن اس کو دیکھنے والی ایک ضرور ایسی آنکھ یا ایک سے زیادہ ایسی آنکھیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی جو اس کے اندر کے حسن کو تلاش کر لیتی ہیں، اس کے چہرے کے حسن کو، اس کے فزیکل حسن کو وہ تلاش کر لیتی ہیں۔ اور وہ آنکھیں جو ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بنائی کہ اس کا کوئی بھی بندہ جو ہے احساس کمتری کا شکار نہ رہے کہ میں خوبصورت نہیں۔ اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہوتی ہے کہ انسان کے اندر کے جو اخلاق ہوتے ہیں وہ انسان کو سب سے زیادہ حسین بنا دیتے ہیں۔ آپ اگر بظاہر اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ آپ کے اندر خدا نہ خواستہ کوئی کمی ہے، جو کہ کمی نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق جو ہوتی ہے وہ بڑی زبردست ہوتی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی، لیکن آپ کو یوں لگتا ہے یا آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے اندر کوئی خامی ہے، کوئی کمی ہے، تو آپ اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھ کر اپنی زندگی کو روک دیتے ہو۔ آپ آگے نہیں بڑھتے یہ سوچتے ہوئے کہ مجھ میں یہ کمی ہے۔ تو یہ ذہن سے سوچ نکال دیں، اگر فزیکلی آپ کے اندر کوئی کمی آپ محسوس کر رہے ہیں تو آپ کے اندر کا جو اخلاق ہے، آپ کے اندر کی جو سوچ ہے، آپ کی جو زبان ہے، وہ آپ کو سب سے زیادہ حسین بنا سکتی ہے۔ اور کئی ایسے لوگ جو کہ آپ کو حسین نہیں سمجھتے وہ بھی آپ کے دیوانے ہو جاتے ہیں اور آپ کے ارد گرد منڈلاتے رہتے ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہوتی ہے کہ وہ آپ کے اندر کے حسن کو دیکھتے ہیں، وہ آپ کے اخلاق کو دیکھتے ہیں، آپ کی بات کو سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، آپ کے علم کی قدر کرتے ہیں جو آپ کے پاس ہے، آپ کی سوچ کی قدر کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بھی ہمیں بہت زیادہ حسین بناتی ہیں۔ اب ہم اس دنیا میں جب آتے ہیں تو آپ اس چیز کا اندازہ کرتے ہوں گے، جس چیز کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کسی کو ہم بہت زیادہ دولت مند دیکھتے ہیں کہ کسی کے پاس بے انتہا دولت ہے، کسی کے پاس کثرت اولاد ہے، کسی کے پاس اولاد نہیں، کسی کے پاس دولت کی کمی ہے، کسی کے پاس رزق وافر ہے، کسی کے پاس کم رزق ہے، کسی کی روزی جو ہے وہ بہت بلند ہے، کسی کے پاس روزگار نہیں ہے، کوئی بہت ہی اعلیٰ بلند و بالا محلوں میں رہ رہا ہے اور کوئی کسی کو جھگی بھی نصیب نہیں ہے۔ اس طرح سے ہم اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں میں کمی بیشی کو دیکھتے ہیں۔ بعض کے پاس علم کی بے انتہا دولت ہے، بعض کے پاس ایک مخصوص سا علم ہوتا ہے، اس سے زیادہ علم نہیں، بعض کے پاس بڑی بڑی ڈگریز ہوتی ہیں، بعض کے پاس جو ہے وہ معمولی سی تعلیم ہوتی ہے۔ اب بہت سے ہم لوگوں میں فرق دیکھتے ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ تمام لوگ جن کے پاس بہت سی چیزیں ہیں، مثال کے طور پر دولت بہت ہے، زبردست روزی ہے، روزگار ہے، بڑا اونچا عالیشان محل ہے، مکان ہے، گھر ہے، یا اس کے پاس بہت سی دولت ہے، تو وہی لوگ ہی دنیا میں رہنے کا حق حاصل کرتے ہیں، وہی لوگ ہی بہترین ہیں، اور جن کے پاس ان تمام چیزوں کی کمی ہے وہ لوگ، ان لوگوں کو جینے کا کوئی حق نہیں۔ یہ ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے صفات سے نوازا ہے، ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی صفت موجود ہے۔ کسی بھی انسان کو اللہ تعالیٰ نے بیکار پیدا نہیں کیا کہ ہم یہ کہیں کہ یہ شخص تو ہے اس دنیا میں، اس کا کوئی کام نہیں ہے تو بالکل بیکار ہے، نہیں۔ اگر آپ کے پاس دولت کی کمی ہے تو آپ خود کو جانچیے، آپ کے پاس علم کی دولت ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کے پاس روزگار نہیں ہے تو آپ خود کو جانچیے، آپ کے اندر کوئی ایسا ہنر ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ بہترین روزگار حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ اگر پڑھائی میں اچھے نہیں، باوجود کوشش کے آپ پڑھائی میں اعلیٰ مقام نہیں حاصل کر سکتے، تو آپ دیکھیے کہ آپ کے اندر
किस चीज़ का रुझान है, आपके अंदर कौन सा ऐसा हुनर है, कौन सी ऐसी पोटेंशियलिटीज़ हैं, कौन सी ऐसी हिडन क्वालिटीज़ हैं जो कि आप सामने लेकर आएंगे तो आप बेहतरीन अंदाज में कमाई कर सकती हैं। आपको इस चीज़ के बारे में जांचना होगा। यानी अगर मेरे पास एक दफ़ा एक स्टूडेंट आई और उसने मुझसे कहा कि मैडम मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता, कई स्टूडेंट्स सिर्फ एक सब्जेक्ट है जो मुझे अच्छा लगता है, मैं पढ़ लेती हूँ, बाकी मुझे कोई पढ़ाई नहीं अच्छी लगती, तो मैं क्या करूँ? मैं बहुत कोशिश करती हूँ, रात रात भर जागती हूँ, याद करती हूँ, लेकिन फिर मैं सुबह कुछ भी नहीं मुझे याद रहता, मैं क्या करूँ? मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं, तो मैं क्या करूँगी? वो स्टूडेंट मेरे ख्याल में सेकेंड ईयर की थर्ड ईयर की स्टूडेंट थी, मुझे अच्छी तरह से याद नहीं। तो मैंने उससे कहा कि कोई बात नहीं, अल्लाह ताला बेहतर करेगा, आप दुआ किया कीजिए कि आपका जहन खुले और आप जहन में आपकी ये सारी चीज़ें समा जाएँ पढ़ाई से रिलेटेड। तो वो काफ़ी परेशान सी होकर उसने मेरे साथ ये बात शेयर की। और उसके बाद फिर एक दिन कलर डे था, सारी स्टूडेंट जो है वो कलर कपड़ों में आई, तो वो लड़की मेरे पास आई और उसने आके कहा कि मैडम देखिए ये मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है। मैंने कहा बहुत खूबसूरत, आप तो पहचाने नहीं जा रहे इस ड्रेस में, ड्रेस भी खूबसूरत लग रहा है, आप भी खूबसूरत लग रहे हो। कहते मैडम ये ड्रेस मैंने खुद बनाया है। मैंने कहा ज़बरदस्त, क्योंकि वो बहुत बेहतरीन, बहुत स्टाइलिश ड्रेस था जो उसने पहना हुआ था। मैंने कहा ये तो ज़बरदस्त है, बहुत खूबसूरत बना हुआ है माशाल्लाह। फिर उसके बाद अगले दिन मैंने क्लास में तमाम स्टूडेंट्स के सामने कहा कि ये बच्ची मुझसे ये कह रही थी कि मेरा पढ़ाई में जहन नहीं चलता, तो मैं क्या करूँगी ज़िंदगी में कि मैं पढ़ ही नहीं पा रही। तो मैंने उनसे कहा कि आपके अंदर जो क्वालिटी मैंने देखी है वो ये कि आप बेहतरीन सिलाई जो है कर सकते हो, बहुत बेहतरीन डिज़ाइन कपड़े डिज़ाइन कर सकते हो। तो आप अगर अपनी इस हुनर को लेकर चलें तो बेहतरीन बुटीक बना सकते हो, घर में एक सिलाई सेंटर खोल सकते हो और आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से रोज़गार फराहम कर सकते हो। ना सिर्फ खुद रोज़गार हासिल कर सकते हो बल्कि दूसरों को भी इसके लिए तैयार कर सकते हो। तो इससे बेहतरीन क्वालिटी आपके अंदर क्या होगी। तो यही मैं अपने स्टूडेंट्स को कहा करती थी कि आप देखा करें कि आपके अंदर कौन सी हिडन पोटेंशियलिटीज़ हैं, कौन सी क्वालिटीज़ हैं, आप उनको सामने लेकर आएँ तो आपको लगेगा कि आपके अंदर कोई कमी नहीं। हम एहसास कमतरी का शिकार उस वक्त होते हैं जब हम दूसरों की नज़र से खुद को देखना शुरू कर देते हैं। जब जो कुछ दूसरे हमें कहते हैं, हम कहते हैं कि हाँ भाई इन्होंने बिल्कुल सही कहा हमारे बारे में, अगर उन्होंने हमारी तारीफ़ कर दी तो ठीक है, अगर बुराई कर दी या हमें खामियों के बारे में बताया या हमें कमतर समझा तो हम कहते हैं कि वाकई वो सही कह रहे हैं। ऐसी बात नहीं होती। हमने लोगों की नज़र से खुद को नहीं देखना बल्कि अपनी नज़र से खुद को देखना है। जितना हम खुद को जानते हैं दूसरा हमारे बारे में इतना नहीं जान सकेगा। या फिर चंद असातिज़ा ऐसे होते हैं जो आपके अंदर छुपी सलाहियतों के बारे में आपको बता देते हैं कि आपके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, आप इनको सामने लेकर आए तो आप बहुत खूबसूरत तरीके से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मेरी क्लास में एक स्टूडेंट थी जो कि रीडिंग, जब उसने इंग्लिश के एक पैराग्राफ में मैंने रीडिंग करवाई तो उसकी इंतहाई खूबसूरत आवाज़ और खूबसूरत एक्सेंट और बहुत ही प्यारे तरीके से वो बोली। तो मैंने उससे कहा कि बच्चा ज़िंदगी में कभी भी मौका मिले तो रेडियो में काम ज़रूर करना, क्योंकि आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है, आप बहुत खूबसूरत तरीके से बोलते हो। न्यूज़ कास्टर बन जाना या कोई भी प्रोग्राम आप डॉक्यूमेंट्री के करना, आप बहुत आगे जाओगे। तो इस तरह ये असातिज़ा का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने स्टूडेंट्स के अंदर जो सलाहियत उन्हें नज़र आ रही है उसको प्रमोट करें और उन्हें एहसास दिलाएं कि इस सलाहियत को आप आगे लेकर आएंगे तो आपको बहुत से फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। लिहाजा एहसास से कमतरी को हटाने का बेहतरीन तरीका ये है कि हम देखें कि हमारे अंदर कौन सी सिफ़ात मौजूद है, हम क्या कुछ कर सकते हैं। हम बाज़ औक़ात ये होता है हम किसी की खुशी का बायस होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी कंपनी में खुश रहते हैं, वो चाहते हैं कि हम उनके साथ वक्त गुजारें, लेकिन हम इस चीज़ को नहीं समझते। अगर हम उनके साथ वक्त गुजारेंगे और उनको खुशी देंगे तो समझ लें कि आपके अंदर ये सिफ़त मौजूद है, ये क्वालिटी मौजूद है कि आपको अल्लाह ताला ने किसी दूसरे इंसान को खुश करने के लिए पैदा किया है और आप उसको कंपनी देकर खुश कर रहे हो। कुछ लोगों को ये ख्वाहिश होती है कि वो आपके साथ मिलकर कोई काम करें। मिसाल के तौर पर वो कहीं शॉपिंग पे जाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप उनके साथ चलें और आप मिलकर उनको मशवरा दें, आप उनके साथ जाएं, उनको मशवरा दें और खुश हों कि आपके अंदर ये क्वालिटी मौजूद है कि उस शख्स ने आपका इंतखाब किया कि आपके साथ मिलकर वो सलाह मशवरा करके कोई चीज़ ख़रीदारी करना चाहते हैं। लिहाजा आप सोचें, देखें अपने इर्द गिर्द जिन लोगों को आपकी ज़रूरत है, आप उनकी ज़रूरत को पूरा करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने दरअसल आपको उनके लिए ही पैदा किया है। और जब आप उनकी ज़रूरत को पूरा नहीं करते तो
آپ خود بخود پریشانیوں کا شکار ہوتے جاتے ہیں اور آپ کے اندر ایک احساس کمتری ڈیولپ ہوتی جاتی ہے. آپ اس چیز کو نہیں دیکھ رہے ہوتے, اس مقصد کو نہیں دیکھ رہے ہوتے جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا, بلکہ اس کے برعکس آپ اس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے نہیں منتخب کی, اور اس چیز کو دیکھ کر آپ ہر وقت پریشان ہوتے رہتے ہیں اور احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں کہ میں شاید کسی قابل نہیں. دراصل قابل آپ کیوں نہیں کہ آپ نے انتخاب ہی غلط چیز کا کیا. میری ایک اسٹوڈنٹ تھی, مجھ سے انگلش لٹریچر کی کلاس میں وہ بیٹھا کرتی تھی, اور اس نے مجھ سے کہا, بڑی اس کو خواہش تھی کہ وہ انگلش لٹریچر پڑھے, لیکن اس کا ذہن اس میں نہیں چل رہا تھا. وہ بار بار پھر اس پیپر دیتی, پھر اس میں رہ جاتی. اس نے کہا کہ میڈم میری خواہش بہت ہے, لیکن میں کیا کروں کہ میرا دل اس میں ذہن نہیں چل رہا. تو میں نے ان سے کہا کہ ہمیشہ وہ کام کرنے کی کوشش کریں کہ جس میں آپ کا ذہن چلے. خواہش ٹھیک ہے آپ کی ہے, لیکن آپ کی خواہش اور آپ کا ذہن ایک ساتھ میں میل نہیں کھا رہا. لہٰذا آپ کسی ایسے مضمون کا انتخاب کیجئے جو کہ آپ کی شوق کو بھی پورا کرے اور ساتھ میں آپ کا ذہن بھی اس میں چلے. اس نے کہا کہ میڈم مسئلہ یہ ہے کہ میرے چچا چاہتے ہیں کہ میں یہ انگلش لٹریچر پڑھوں, اور میں انہی کی خواہش پورا کرنا چاہتی ہوں, اور مجھے بھی شوق ہے, لیکن یہ کہ میں نہیں کر نہیں پا رہی, کہ میرا ذہن اس میں نہیں چلتا. تو یہ بھی ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم دوسروں کی خواہشات پوری کرنے میں زندگی گزارنے لگتے ہیں, اور جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو وقت نہیں دے رہے ہوتے, اپنی سوچ کے مطابق نہیں چل رہے ہوتے, اور اس وجہ سے بھی ہم احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ عموماً یہ بات میں نے اسٹوڈنٹس میں دیکھی ہے کہ اسٹوڈنٹس کو عموماً فورس کیا جاتا ہے کہ آپ یہ سبجیکٹ پڑھو, آپ نے یہ بڑے ہو کے بننا ہے, آپ نے یہ کرنا ہے, اور ان کا ذہن جب اس میں نہیں چل رہا ہوتا تو احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں کہ شاید ہم نالائق ہیں. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی, ان کا ذہن کسی اور طرف چل رہا ہوتا ہے, لیکن ان کو ڈال کسی اور طرف دیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے وہ اپنے اس کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس وجہ سے کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ان کے پاس تعلیم کم ہے, ان کے پاس بڑی بڑی ڈگریز نہیں ہیں. کوئی بات نہیں, اگر آپ کے پاس بڑی ڈگریز نہیں ہیں, آپ نے کوشش کی, آپ نہیں حاصل کر سکے, یا آپ کے پاس مواقع نہیں تھے, تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں. آپ اپنی چھوٹی ڈگریز یا چھوٹے سرٹیفکیٹس کی مدد سے بھی بہت کچھ کر سکتے ہو. آپ کے پاس میرے سامنے ایک مثال ہے, ایک شخص کوئی افریقہ سے اس کا تعلق تھا. اس شخص کا اس کا حادثے میں بہت بری طرح سے وہ مفلوج ہو کے رہ گیا, کافی عرصہ وہ کومے میں رہا. جب اس کو ہوش آئی تو اس کے ہاتھ, بازو اور ٹانگیں جو ہیں وہ کٹ چکی تھیں, اور وہ بالکل ایک مفلوج سی زندگی گزار رہا تھا. اور وہ کہہ رہا کہ میں سوچتا تھا کہ میں کیا کروں, کس طرح سے اپنی زندگی کو گزاروں. سوچتے سوچتے کہتے میرے ذہن میں بہت سی سوچیں آئیں, بہت سے خیالات آئے, کیونکہ جب فارغ ہوتے ہیں اور پازیٹیو سوچتے ہیں تو بہت سی تخلیقات ہمارے ذہن میں آتی ہیں. تو اس نے کہا میں نے بہت سوچا, اور آخرکار میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ موٹیویشنل اسپیکر بنوں. اور آج وہ ایک کامیاب موٹیویشنل اسپیکر ہے. اس کے جسمانی اعضاء کم ہیں, نہیں ہیں, لیکن اس نے اپنے زبان کا استعمال کیا اور بہت بھرپور استعمال کیا, اور کئی لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل وہ کرتا رہا. تو اس طرح سے ضروری نہیں کہ آپ کے پاس بہت بڑی بڑی ڈگریز ہوں, یا بہت زیادہ دولت کے انبار ہوں, یا کوئی ہائی اسٹیٹس ہو, تبھی آپ کچھ کر سکتے ہیں. آپ کو جس حالت میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے, آپ اس حالت میں بھی رہتے ہوئے بہت بہترین کام کر سکتے ہیں, اور بہت بہترین مقام حاصل کر سکتے ہیں. اس لیے کہ آپ خوبصورت ہیں, نہ صرف جسمانی طور پر بلکہ ذہنی طور پر بھی, اور اپنے اندرونی طور پر بھی. اگر آپ اس حسن کو باہر لے کر آئیں گے تو بہت سے لوگوں کو آپ فائدہ دے سکتے ہیں, اور آپ کا احساس کمتری خود بخود ختم ہوتا جائے گا. تو میرا خیال میں آج کے لیے میری یہ بات کافی ہے. امید ہے کہ میرے سننے والے جو ہیں وہ اس چیز پہ غور کریں گے, اور اپنی زندگی سے احساس کمتری کو نکال دیں گے. اور آج کے بعد سے یہ نہیں کہ احساس برتری کا شکار ہو جانا, نہیں, نہ احساس کمتری نہ احساس برتری, بلکہ آج کے بعد سے انہوں نے یہ سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ ہمیں حسین پیدا کیا, اس نے لقد خلقنا الانسان احسن التقویم, اللہ نے کہا یقیناً میں نے انسان کو حسین پیدا کیا, صرف ظاہری طور پر نہیں, اندرونی طور پر بھی. تو ہم اس حسن کو کیوں نہ بروئے کار لے کر آئیں, ہم اس حسن کا کیوں نہ استعمال کریں, اپنے اخلاقی حسن کا استعمال کریں, سوچ کے حسن کا استعمال کریں, زبان کے حسن کا استعمال کریں, اور کیوں نہ ہم اپنے جسمانی اعضاء جو ہیں, خوبصورت ہاتھ اللہ نے دیے, خوبصورت پاؤں ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیے, چل کر ہاتھوں کی مدد سے خوبصورت کام کریں, اور بہت سے لوگوں کو فائدہ بھی پہنچائیں, اور خود بھی اس چیز سے مستفیض ہوں, اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں کہ یقیناً اللہ نے ہمیں خوبصورت پیدا کیا, اور ہمیں کوئی احساس کمتری نہیں. اس چیز پہ غور کیجیے گا, سوچیے گا, کمنٹس دیجیے گا. اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگیں تو ضرور بتائیے گا. اگر کچھ آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجیے گا. بہت شکریہ, اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.